کہ یہ مسئلہ بابری مسجد کے شہید ہونے سے زیادہ خطرناک ہے تو میری بات صحیح ہوگی. ہندوستان اور مسلمانوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ہندوستان مسلمانوں کے لیے اور مسلمان ہندوستان کے لیے. ہندوستان کا چپا چپا، کونا کونا، پہاڑی پہاڑی، گلی گلی، بستی بستی، سٹیٹ اس چیز کی گواہی ہے کہ مسلمانوں نے اس مٹی میں اتنا خون بہایا ہے جتنا گنگا کا پانی زمین بہتا ہے. یہاں پر لاکھوں کی مسجدوں کو اپنے ظلم کے زدم میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لاکھوں اداروں کو، لاکھوں یتیم خانوں کو، لاکھوں قبرستانوں کو، لاکھوں درگاہوں کو، جتنے بھی مسلمانوں کے سپاٹس ہیں، ان تمام کو ہندوستان کی حکومت کے قبضے میں لینے کی پوری کوشش ہے. مسلمانوں کی غریبی سچار کمیٹی 2006 کے اندر جو بتائی ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو خون کے آنسو ہوں گے. اتنی بدترین حالت ہے مسلمانوں کی. یہاں پر انہیں وفقی زمینوں کو درست کیا جائے، ان پیسوں کو لے کر ان غریبوں کے لیے خرچ کیا جائے. کتنے ہیں جو سڑکوں میں سوتے ہیں، کتنے ایسے امام ہیں جن کی 3,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں. اس مہنگائی میں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں کوئی سوچا نہیں. اس لیے ہمارے جو بڑے تھے، اسلاف تھے، انہیں یہ چیزیں معلوم تھی تو انہوں نے ان زمینوں کو وقف کیا. یہ کہا کہ بھائی مسلمان غریبی سے بچ جائیں، بھوک ماری سے بچ جائیں. خاص طور پر اسلامی تعلیمی ادارے اپنے بل بوتے پر چلیں، کسی کے محتاج نہ ہو. ان چیزوں کو سوچ کر انہوں نے وقف کیا. لیکن اس کے آثار ہو سکتا ہے آنے والی نسل آئے اور ہم پر کوسیں، ہم پر بددعا بھیجیں، لعنت بھیجیں، کہیں کہ کیسے مسلمان تھے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے بادشاہ تھے، وہ تو کھاتے پیتے تھے، مزے اڑاتے تھے، ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو اس لیے ہم اس حالت میں ہیں. یہی کوسنا آپ کے آنے والی جنریشن، آپ کے آنے والی نسل کہے گی کہ بھائی یہ لوگ تھے، کیا کیا ان لوگوں نے. اتنی بڑی تعداد تھی، ان کے آنکھوں کے سامنے بل کو بدلا گیا، یہ لوگ خاموشی سے دیکھتے رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کائنات کا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مقام پر ٹھہر کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد
قرآن کریم کی ایک آیت کی ٹکڑی کی تلاوت کی، جس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ یہ دیکھو گے کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ عداوت کرنے والے، مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے وہ ہوں گے یہود، اور دوسرے درجے میں جو اللہ کی راہ میں شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنی عبادت میں شامل کرتے ہیں، جنہیں مشرکین کہا جاتا ہے، ان کا درجہ نمبر 2 ہے۔ یہ بھی عداوت میں کچھ پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، یہ اسلام کے راستے میں روڑے ڈالنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، اعلان ہے قرآن کریم کے اندر۔ اسی آیت کے پس منظر میں چلیے حالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، جو حالات آج ہندوستان میں ہیں بڑے ہی دگرگوں ہیں، بڑے ہی پریشان کن ہیں، خاص طور پر جب سے ظالموں کے ہاتھ میں اقتدار چلا گیا۔ 2010 کے بعد جب سے ظالموں نے ہندوستان کی باغ دوڑ کو سنبھالنا شروع کی، اور یہ جن کی فطرت میں فرقہ پرستی ہے، جن کی طبیعت میں مسلمانوں کی عداوت اور جن کے خمیر میں اسلام کی دشمنی موجود ہے، انہوں نے جب سے اپنے ہاتھ میں ہندوستان کو لیا، ان لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ جب سے ان کے ہاتھ میں طاقت گئی، ان لوگوں نے مسلمانوں کے جڑوں کو کاٹنے کے لیے، ان پر کاری ضرب لگانے کے لیے پوری طاقت لگا ڈالی ہے۔ اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو اسلام دشمنی اور مسلمانوں سے عداوت پر مبنی ہے، ان کی آئیڈیالوجی انہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہندوستان صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کا ہے، ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، ہندوستان میں ہندو راشٹر قائم کرنا چاہیے، ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں یا تو ہندوستان چھوڑ دینا چاہیے یا تو پھر ہندوستان کے دوسرے درجے کے شہری بن کر رہنا چاہیے۔ یہاں پر ان کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے، یہاں پر ان کے لیے کوئی رائٹس نہیں ہے، یہاں پر یہ دم دبا کے چپ چاپ ان کے جو میجارٹی میں ہیں ان کے ہر کرتوت پر آمنا صدقنا کہیں، ان کے ہر حملے کو جھیلتے رہیں، ان کے ہر ظلم کو جھیلتے رہیں۔ اصل میں یہ عداوت کی بنیاد، مسلمانوں کی عداوت کی بنیاد اسلام کی دشمنی ہے۔ انہیں مسلمانوں کی توحید سے بغض ہے، مسلمانوں کے پاس ایک اللہ کی عبادت کا جو کانسیپٹ ہے اسے یہ پسند نہیں کرتے۔ جب بھی اس پر غور کرتے ہیں ان کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ خزانہ موجود نہیں، ان کے پاس جتنے دنیا میں موجودات ہیں سب ان کے معبودات ہیں، جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے عبادت کریں، لیکن مسلمانوں کے پاس جو توحید کی امانت ہے اور مسلمانوں کے پاس ان کے آخری پیغمبر سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جن پر مسلمان عمل کرتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں لے کر وہ ہمیشہ بے قرار رہتے ہیں۔ ان چیزوں کی عداوت کو انہوں نے اپنے جماعت کے آئیڈیالوجی میں داخل کیا، اور اسی کو لے کر انہوں نے آگے بڑھ کے سیاست کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور 2014 سے لے کے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمانوں کے جڑوں کو کاٹا جائے، مسلمانوں کے سرداروں کو ختم کیا جائے، مسلمانوں میں اختلافات بڑھایا جائے، مسلمانوں میں جو مین اسٹریم کے مسلمان ہیں جنہیں وہ لوگ آرتھوڈاکس مسلم کہتے ہیں انہیں دبایا جائے، اور ان چھوٹے چھوٹے فرقوں کو جن کا تعلق اسلام سے وہ خود بتاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے فرقوں کو بڑھوتری دی جاتی ہے، انہیں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان پر انویسٹمنٹس کیے جاتے ہیں، اور ایسے باطل عقائد جو اسلام کی بنیاد سے دور دور تک تعلق نہیں رکھتے، ایسے باطل عقائد رکھنے والے ان چھوٹے چھوٹے فرقوں کو بڑے بڑے عہدوں میں بٹھایا جاتا ہے، اور ساری دنیا میں انہیں دکھا کر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم اس ملک میں انصاف کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، حالانکہ حقائق اس سے مختلف ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان دن بدن کمزور ہوتے جا رہا ہے، ہندوستان کا مسلمان دن بدن بھوکا ہوتے جا رہا ہے، ہندوستان کا مسلمان دن بدن الٹریسی کا شکار ہوتے جا رہا ہے،
ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، ہر اعتبار سے کوشش کی جا رہی ہے، ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو پسپا کریں۔ قربان جائیں مسلمانوں پر، قربان جائیں ان کی تعلیمات پر، قربان جائیں مسلمانوں کے اکٹھا ہونے پر۔ انہوں نے ان ظالموں کا مقابلہ کیا، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ہر جو ممکن ان سے ہو سکے ان کوششوں کو انہوں نے اس راہ میں مبذول کیا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، آج ہم حالات حاضرہ میں نظر ڈالتے ہیں تو یہ وقف بل کا مسئلہ ان لوگوں نے سامنے لایا ہے۔ وقف بل کا مسئلہ، یہ مسئلے کے تعلق سے اگر میں یہ کہوں، اس کے تعلق سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ مسئلہ بابری مسجد کے شہید ہونے سے زیادہ خطرناک ہے تو میری بات صحیح ہوگی۔ اگر میں یہ کہوں کہ 1992 کے اندر جب مسلمانوں کی اس مسجد کو سرے عام سارے ڈاکوؤں نے مل کے، دنگائیوں نے مل کے ایک دن میں اس تاریخی مسجد کو شہید کیا، اس سے زیادہ کئی درجے خطرناک مسئلہ اس وقف بل کا ہے۔ ساتھیوں، ہم اور آپ کو اس تعلق سے چوکنا اور بیدار اور اس کی جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں، کیونکہ ہر مسلمان اس تعلق سے جانکاری رکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ وقف بل کہا جا رہا ہے، وقف بورڈ کہا جا رہا ہے، فلاں پارلیمنٹ میں گفتگو ہو رہی ہے، لوک سبھا میں اس تعلق سے چرچا ہو رہی ہے، اور راجیہ سبھا میں فیصلے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہم عام مسلمان جو غریبی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے اپنے مسائل کو لے کر پہلے سے پریشان ہیں، دنیاوی زندگی کو لے کر ان کے مسائل کو لے کر دو چار ہیں، انہیں موقع نہیں ملتا کہ ان چیزوں کو جانیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ وقف بل کے تعلق سے ہم اور آپ کو جاننا چاہیے۔ اسے انٹروڈیوس کرنے والے کون ہیں؟ یہی فرقہ پرست لوگ ہیں، یہی مذہب کے نام پر دشمنی پھیلانے والے، یہی جو ہندو مسلمان میں پولرائزیشن کرنے والے، ان لوگوں نے پارلیمنٹ میں اس بل کو پیش کیا ہے۔ تو ہم اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اس میں کہیں پر بھی مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ کہیں پر بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے فائدہ اس میں ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان لوگوں کے ظلموں کو دیکھ دیکھ کر، ان لوگوں کے فتنوں کو دیکھ دیکھ کر ہم مسلمانوں کو بھرپور علم ہو گیا ہے، یقین تک ہمارا علم پہنچ گیا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی کوئی بھی نقطہ نظر میں، کسی بھی سطح میں، کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے NRC جیسے قانون کو لاگو کرنے کی کوشش کی، انہوں نے CAA جیسے قانون کو لاگو کرنے کی کوشش کی، اور جس کی بنیاد میں اڑوس پڑوس میں جتنے بھی ہندو بھائی تھے انہوں نے انہیں بلا کر ساروں کو شہریت دے دی، ہندوستانی شہریت دے دی، اور انہوں نے اس طریقے سے ہندو بھائی اور ہندو مذہب پر کیچڑ اچھالا، انہیں بیوقوف بنایا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہندوؤں کی تعداد یہ لوگ بڑھا رہے ہیں، اصل میں یہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھا رہے ہیں، اور ہر عقل مند ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ اصل میں پولیٹیکل طاقت چاہتے ہیں، اصل میں چند کارپوریٹس ہیں جن کے لوگ تلوے چاٹتے ہیں، انہیں راضی کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایسے ایسے حرکتیں کی۔ اور آپ تاریخ میں اور گھستے جائیے، دیکھتے جائیے، بابری مسجد کے شہید ہونے کے بعد سے ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے دنگے نہیں مچائے دلی کے اندر، ان لوگوں نے کتنے مسجدوں کو شہید نہیں کیا، کتنے بازاروں کو نہیں جلایا، کتنے مسلمانوں کو برباد نہیں کیا۔ اور گجرات کی تاریخ، گجرات کی کالی تاریخ، گجرات کی کالی تاریخ جسے پڑھ کر نہ کہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان سر پیٹ کر رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسا ظلم ہے جو انسان ایک انسان پر کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے تو انسانوں جیسے ہیں لیکن دل درندوں سے کم نہیں، دل بھیڑیوں سے کم نہیں۔ اور تاریخ میں آپ آگے بڑھتے جائیے اور گھستے جائیے کہ ان لوگوں نے پارلیمنٹ میں ٹھہر کے مسلمانوں سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ بچے جنتے ہیں۔ خود ہمارے پردھان منتری کہتے ہیں کہ ان کے لباسوں سے ان کو پہچان لیا جا سکتا ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میرے کار کے ٹائر میں کوئی کتے کا بچہ آ جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو کبھی بھی ان لوگوں نے مسلمانوں کو ان کے تہواروں میں مبارکباد نہیں دی۔ کیا آپ نے ابھی عید الفطر کا موقع گزرا ہے کہ آپ نے ان کے کبھی بھی کسی بھی ادارے سے آپ نے ایک مبارکبادی کا لفظ سنا؟ آپ نے ہرگز نہیں سنا، بلکہ یہ ان موقعوں پر مسلمانوں کے دلوں کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں اسلام کی تاریخ، اس پر اگر گفتگو کی جائے تو ایک مستقل باب ہے۔ ہندوستان اور مسلمانوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان مسلمانوں کے لیے اور مسلمان ہندوستان کے لیے۔ ہندوستان کا چپا چپا، کونا کونا، پہاڑی پہاڑی، گلی گلی، بستی بستی، اسٹیٹ اس چیز کی گواہی ہے کہ مسلمانوں نے اس مٹی میں اتنا خون بہایا ہے جتنا گنگا کا پانی زمین بہتا ہے۔ عزیز ساتھیو، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ تو گفتگو آگے بڑھائیے، وقف بل کے بارے میں چند جانکاریاں جان لیجئے۔ پہلی جانکاری تو یہ جان لیجئے آپ کہ یہ بل میں ایسا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے جس کا اثر لمبا ہے۔ بابری مسجد پھوٹتی ہم نے دیکھا، توڑی جا رہی ہے، شہید کی جا رہی ہے، ہم نے دیکھا اور دعائیں کی، دل میں غم محسوس کیا اور چیخا چلایا، ولولہ اٹھایا، رویا پلایا، سب کچھ کیا، کیونکہ وہ ایک مسجد سے مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر جو کیا جا رہا ہے، یہاں پر لاکھوں کی مسجدوں کو اپنے ظلم کے زدم میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لاکھوں اداروں کو، لاکھوں یتیم خانوں کو، لاکھوں قبرستانوں کو، لاکھوں درگاہوں کو، جتنے بھی مسلمانوں کے سپاٹس ہیں، ان تمام کو ہندوستان کی حکومت کے قبضے میں لینے کی پوری کوشش ہے۔ ان تمام چیزوں کو وقف بورڈ سے کھینچ کر یہ اپنے قبضے میں سیدھے لینا چاہتے ہیں۔ پتا ہے آپ کو، جو قانون اس بار پاس کیا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان دہ یہ پہلا نقطہ ہے۔ اس پہلے نقطے میں انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، پہلے سے قانون یہ ہے کہ ہندوستان میں جن زمینوں کو وقف کہا گیا ہے، اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ زمین وقف ہے، یہ سارے زمینیں وقف ہیں، مدارسے، مساجد، قبرستان، درگاہیں اور امام باڑے، جتنے بھی ادارے یہ وقف سے جڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں۔ اب یہ لوگ اس قانون میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ وہاں پر مسلمان چاہے 100 سال سے، 150 سال سے، 200 سال سے اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا ادارہ چلا رہے ہیں، اس میں خیر خواہ عام کا کام چل رہا ہے، اس میں عام لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ کافی نہیں بلکہ دستاویز دکھانے پڑیں گے۔ یہ ادارہ یہ وقف کے تلے ہے تو چلو لاؤ دستاویز لاؤ، تمہارے پاس کیا ڈاکومنٹس ہیں، کیا چیزیں ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ بھائی 100 سال سے چل رہا ہے، 150 سال سے کام چل رہا ہے، وہ کہیں گے کہ نہیں، نیا بل ہم نے پاس کر لیا، اس کے روح سے تم پر یہ چیز مینڈیٹری ہے کہ تم دستاویز لاؤ اور ثابت کرو کہ یہ زمین وقف کی ہے۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ بھائی اگر مسلمانوں کے پاس یہ 100 سال سے 150 سال سے ہے تو کوئی پوچھتا نہیں، وہ وقف کی زمین تھی۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، دستاویز لاؤ، کاغذات لاؤ، ثابت کرو کہ زمین تمہاری ہے۔ اب اس کے امپیکٹ میدانی حد تک زمین میں اثر اس کا کیسے پیدا ہوگا؟ گراؤنڈ لیول میں اس کا اثر کیا ہے کہ کسی بھی ادارے کو فوراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وقف کی زمین نہیں، کبھی بھی کہا جا سکتا ہے، کسی بھی آن میں کہا جا سکتا ہے، کبھی بھی اعلان لگایا جا سکتا ہے، کسی بھی ادارے کے دہلیز میں یہ نوٹس کبھی بھی لگا دی جا سکتی ہے کہ یہ زمین وقف کی نہیں ہے، اگر وقف کی ہے تو ثابت کرو۔ اور ہندوستان جیسے ملک، اتنے وسیع چوڑے ملک میں جہاں لوگوں کی تعداد کچھ کم نہیں، جہاں ان کے اداروں کی تعداد کچھ کم نہیں، حکومتیں مختلف آئی تھی، تو یہاں کے جو زمینیں تھیں لوگوں نے زبان سے وقف کیے ہیں۔ ہمارے وہ آبا و اجداد دہلی کی سلطنت سے لے کے مغلیہ سلطنت کے اختتام تک ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے، بزرگ نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے اماموں نے، ہمارے بڑے لوگوں نے زمینوں کو وقف کیا، خوب وقف کیا۔ اور یہ خون ریز واقعہ ہے، آنکھوں میں خون اترنے کے واقعے ہیں کہ بہت ساری ہماری زمینوں کو انگریزوں نے چرا کر سارے عیسائی مشنریز کو دے دیے۔ اب جائیے مدراس میں چکر کاٹیے، کتنے بڑے ادارے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اداروں کو انہوں نے پیسوں سے خریدا؟ یا پھر یہ ادارے اتنی بڑی زمین کہاں سے آ گئی؟ جان لیجئے کہ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے تھے جنہوں نے ان زمینوں کو وقف کیا۔ انگریز نے کاغذات کو بدلے اور بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے کالجز، بڑے بڑے ہاسپٹل، بڑے بڑے اسکول سب ان کے حوالے کر دیے۔ تو پہلا قانون جو کہ خطرناک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی لینڈ پر یہ کہیں گے کہ یہ وقف نہیں ہے، اگر وقف ہے تو ثابت کرو۔ اکثر و بیشتر اوقاف کی زمینیں، اوقاف کے ادارے، ان کے پاس یہ دستاویز نہیں ہیں۔ وہ کہیں گے کہ بھائی 200 سال سے چل رہا ہے،
وہ کہیں گے کہ بھائی 250 سال سے چل رہا ہے, وہ کہیں گے کہ نہیں, نئے وقف بل کے کانسیپٹ کے مطابق آپ کو دستاویز دینے پڑیں گے. یہ پہلا خطرناک قانون. دوسرا قانون یہ کہتا ہے کہ انہوں نے لمیٹیشن ایکٹ پاس کیا ہے. لمیٹیشن ایکٹ کے اندر وقف کو داخل کر لیا ہے. لمیٹیشن ایکٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی کوئی بھی زمین اگر اس کا کوئی دعوے دار نہ ہو, کوئی بھی ایک زمین جس کا کوئی دعوے دار نہیں, وہاں پر کسی نے قبضہ کیا اور 12 سال تک وہ رہ گیا اور اس زمین کا کوئی لیگل دعوے دار نہیں, تو اگر وہ کورٹ جائے گا تو کورٹ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا. یہی لمیٹیشن ایکٹ ہے. یہ جو وقف تھا, وقف ایکٹ جو 1954 میں بنایا گیا, اس کے اندر جو ہے امینڈمنٹ کیا گیا آخر جو 2003 کے اندر, اس کے بعد جو امینڈمنٹ ہوئے اس میں اس چیز کو سٹرونگ کیا گیا کہ وقف جو بورڈ ہے وہ لمیٹیشن ایکٹ کے باہر ہے, وہ استثناء ہے, وہ ایکسپشن ہے, وہ اس میں داخل نہیں. مطلب یہ کہ اگر وقف بورڈ یہ نوٹیفائی کرے کہ بھائی ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس میں ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ زمین وقف کی زمین ہے, اس میں آپ نے قبضہ کیا ہے, چلو اب آپ ثابت کرو کہ یہ آپ کی زمین ہے, چلو دستاویز لاؤ, تو وقف بورڈ کو یہ اجازت مل گئی تھی. ہاں, اس نقطے پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں, بہت سارے ہمارے خاص بھائیوں کو بھی نقصان ہوا ہے. ان کی اچھی خاصی زمین تھی, فوراً یہ کہہ دیا گیا کہ وقفی زمین ہے, تو اسے لے کر وہ کافی پریشان ہوئے. یہاں پر عزیز ساتھیوں, اللہ کے لیے انڈیویجول اعتبار سے مت سوچیے, آپ انفرادی حیثیت سے مت سوچیے. آپ کو ہو سکتا ہے, لیکن 5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جو مسلمانوں کے اسلاف نے زمینوں کو وقف کیا, یہ ایسی زمینیں ہیں جن کی تعداد ریلوے اور ڈیفنس منسٹر کے بعد سب سے زیادہ زمینیں ہندوستان میں ہیں. اس کا مسئلہ ہے آپ انڈیویجول سطح میں سوچ کر اسے قبول مت کر لیجئے دل کے اعتبار سے. یعنی یہ ہوا ہے بعض لوگوں کی زمینوں کو وقف بورڈ نے کہا کہ یہ ہماری زمین, آپ کی زمین ہے, نہیں ہے, یہ ہماری زمین ہے, ہم نوٹیفیکیشن دے رہے ہیں, آپ ثابت کرو آپ. تو یہ لمیٹیشن ایکٹ میں ان لوگوں نے وقف بورڈ کو ایکسپشن جو تھا اس ایکسپشن کو ریلیز کر دیا اور لمیٹیشن ایکٹ میں وقف بورڈ کو داخل کر دیا. معنی یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی زمین میں, وقف کی زمین میں 12 سال سے زیادہ رہ گیا اور وقف بورڈ نے کبھی کلیم نہیں کیا, کوئی دوسرے دعوے دار نے کلیم نہیں کیا, حکومت کے پاس جائے گا, وہ کورٹ میں جائے گا, وہ مقدمہ چلائے گا, تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ لمیٹیشن ایکٹ سے باہر اگر ہوتا تو یہ نہیں چلتا. اگر وہ زمین وقف کی ہے تو حکومت کہے گی کہ نہیں, وقف بورڈ اور تم دونوں کیس کرو, اب وہ ثابت کریں کہ ان کی زمین ہے, کاغذات لائیں, دوسرے جو بھی دستاویز موجود ہیں وہ لا کے ثابت کر کے وہ اپنی زمین اپنے تحویل میں لے سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے لمیٹیشن ایکٹ میں وقف کی زمینوں کو داخل کر دیا. اب ہوگا یہ کہ کوئی بھی آئے گا وہ کہے گا کہ بھائی یہ زمین میری ہے, اب اس میں قبضہ کرے گا. اسی لیے بعض پارلیمنٹ کے ممبروں نے چیخا, کہا کہ تم اگر اسے پاس کرو گے تو غنڈہ گردی زیادہ ہو جائے گی, زمین میں اجارہ داری زیادہ ہو جائے گی, زمینوں کو لوٹنا, اس پر قبضہ جمانا یہ زیادہ ہو جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ کوئی بھی جا سکتا ہے, کسی بھی زمین میں 12 سال کے لیے بیٹھ جائے. بعد میں معلوم ہوا کہ زمین وقف کی ہے, پوچھنے والوں نے پوچھا تو یہ اگر کورٹ میں جائے گا, کورٹ کہے گا کہ لمیٹیشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی زمین میں 12 سال سے زیادہ رہ جائے, وہ زمین کا وہ حقدار بن جاتا ہے, وہ کیس کے بعد اس کے ہاتھ میں وہ زمین کو دے دیا جائے گا. یہ نئے قانون سے نقصان ہے. نمبر 3 یہ کہ ان لوگوں نے یہ قانون بھی داخل کر لیا, یہ بند بھی داخل کر لیا کہ جو بھی نامنی کے طور پر, جتنے بھی وقف کے ادارے ہیں اس میں نامنی کے طور پر آئیں گے, اس میں غیر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, غیر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے جملہ کہا ہے. مطلب کیا ہے؟ بی جے پی کی گورنمنٹ ہو سکتا ہے کو کیا کرے گی؟ یہ صورت اور مسور کی دال یہ لوگ چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں. اگر کسی بھی وقف کے ادارے میں 22 مسلمانوں کی اگر کوئی کمیٹی ہے تو اس میں 12 غیر مسلمان ہوں گے, یاد رکھ لیجیے آپ, اس میں 12 غیر مسلمان ہوں گے. اگر 12 غیر مسلمان ہیں تو میجارٹی ان کی ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ یہ زمین میں یہ کام آپ نہیں کر سکتے, اس مدرسے کو آپ نہیں چلا سکتے, یہاں کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہو سکتی, یہاں پر مسلمانوں کو ایسے فائدے نہیں, انہیں عام فائدہ کیا جائے, مسلمان غیر مسلمان سب کو اس کا فائدہ ہو, اگر یہ 12 ممبر بیٹھ کر کہیں انہی کی بات چلے گی.
وقف کی زمین ہے لیکن اس کے فائدوں کو پامال کر دیا جائے گا، مسلمانوں کے فائدوں کو یہاں سے ختم کر دیا جائے گا۔ بھائی مسلمانوں کی غریبی پہلے سے کچھ کم ہے؟ کیا مسلمان ہندوستان میں خوشحال ہیں؟ مسلمانوں کی غریبی سچار کمیٹی 2006 کے اندر جو بتائی ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو خون کے آنسو ہوں گے۔ اتنی بدترین حالت ہے مسلمانوں کی، یہاں پر انہیں وقفی زمینوں کو درست کیا جائے، ان پیسوں کو لے کر ان غریبوں کے لیے خرچ کیا جائے۔ کتنے ہیں جو سڑکوں میں سوتے ہیں، کتنے ایسے امام ہیں جن کی 3000 سے زیادہ تنخواہ نہیں، اس مہنگائی میں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ کوئی سوچا نہیں۔ اس لیے ہمارے جو بڑے تھے، اسلاف تھے، انہیں یہ چیزیں معلوم تھی تو انہوں نے ان زمینوں کو وقف کیا۔ یہ کہا کہ بھائی مسلمان غریبی سے بچ جائیں، بھوک ماری سے بچ جائیں، خاص طور پر اسلامی تعلیمی ادارے اپنے بل بوتے پر چلیں، کسی کے محتاج نہ ہوں، ان چیزوں کو سوچ کر انہوں نے وقف کیا۔ اب ان ظالموں نے ایسی ایسی تبدیلی لائی ہیں جن سے ان کے اصل مقاصد پامال ہوتے ہیں، اصل فائدے بیکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس میں کسی بھی آدمی کو نامینی کے طور پر ڈال دیا جائے گا اور حکومت وقف بورڈ میں اپنی پوری تسلط جمائے گی، پوری طاقت جمائے گی، پورا ڈومینیشن کرے گی، وہ نامینیز کو ڈالے گی اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے۔ اگر حکومت کہے گی کہ بھائی یہ زمین وقف نہیں ہے تو 12 کہیں گے کہ بھائی وقف کی زمین نہیں ہے، یہ فلاں مندر کی زمین ہے، یہاں پر فلاں مندر ہوا کرتی تھی، یہاں پر فلاں مت ہوا کرتے تھے، تو لہٰذا اس چیز کو بین کر دیا جائے۔ 10 سال تک مقدمہ چلے گا، اس کے بعد اسے ہٹا کے یہاں پر باقاعدہ مندر بن دی جائے گی اور یہ چیز منوا لی جائے گی کہ بھائی یہ زمین وقف کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 2025 کے اندر جو ایکٹ پاس کیا گیا وہ یہی کہتا ہے۔ افسوس در افسوس، دیکھیے ان کے جو آثار ہیں، یہ جو نقصان ہے فوری پتہ نہیں چلیں گی، اس کی شدت فوراً نہیں معلوم ہوگی۔ ہم کہیں گے بھائی چلو جتنے انہوں نے ظلم کیے اس میں سے ایک ظلم ہے، لیکن اس کے آثار ہو سکتا ہے آنے والی نسل آئے اور ہم پر کوسیں، ہم پر بددعا بھیجیں، لعنت بھیجیں، کہیں کہ کیسے مسلمان تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے بادشاہ تھے، وہ تو کھاتے پیتے تھے، مزے اڑاتے تھے، ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو اس لیے ہم اس حالت میں ہیں۔ یہی کوسنا آپ کے آنے والی جنریشن، آپ کے آنے والی نسل کہے گی کہ بھائی یہ لوگ تھے، کیا کیا ان لوگوں نے؟ اتنی بڑی تعداد تھی، ان کے آنکھوں کے سامنے بل کو بدلا گیا، یہ لوگ خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ان لوگوں کے اندر اتنی نادانی تھی، اتنے یہ جاہل تھے، اتنے یہ کچ فہم تھے کہ آنے والے نسلوں کو کیا نقصان ہوگا اس بارے میں ان لوگوں نے سوچا نہیں۔ اللہ المستعان۔ چارواں نقصان انہوں نے اس بل کے اندر ایک لفظ نکلا ہے، نیا لفظ انہوں نے ایجاد کیا ہے، کہا ہے جہاں کہیں بھی مسلمان ہے تو اس کے ساتھ ان لوگوں نے کہہ دیا پریکٹسنگ مسلم۔ پریکٹسنگ، جو بھی اداروں میں مسلمان ممبر بنیں گے وقف بورڈ کے، جو بھی زمین کے جو بھی ادارے، زمین ہو، کچھ بھی ہو، مسجد ہو، قبرستان ہو، درگاہ ہو، امام بڑا ہو، جو بھی ہو، اس کے جو بھی ممبرز بنیں گے اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہو۔ پریکٹسنگ کون فیصلہ کرے گا؟ پریکٹسنگ کون کہے گا کہ بھائی پریکٹسنگ ہے؟ کل کے دن کہیں گے، کسی بھی ایک اچھے عالم کو دیکھ کر کہیں گے کہ بھائی یہ پریکٹسنگ نہیں ہے، لہٰذا انہیں ہٹا دیا جائے، اور فوراً کورٹ سے فیصلہ جائے گا اور انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ پریکٹسنگ کون ہے؟ یہ لوگ فیصلہ کریں گے، یہ لوگ کہیں گے بھائی یہ پریکٹسنگ ہے، کسی کو بھی دکھا کر کہیں گے پریکٹسنگ ہے اور اسے مسلمان بنائیے، اسے بورڈ میں ڈالیے۔ تو پریکٹسنگ یہ مبہم لفظ ہے، اس کی انہوں نے ایکسپلینیشن سنائی نہیں، اس کی انہوں نے تشریح نہیں کی، ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے تاکہ کل اس کے اندر اپنے معنی ٹھونسیں، بعد میں کہیں گے کہ بھائی یہ پریکٹسنگ ہے اور پریکٹسنگ نہیں۔ اور ہماری شریعت میں یہاں تک کہ امام کعبہ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ کسی مسلمان کو دیکھ کر کہیں کہ پریکٹسنگ ہے یا پریکٹسنگ نہیں ہے نا؟ یہ ہمارے پاس یہ ہے، کوئی مسلمان کو اختیار نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو دیکھ کر کہیں گے وہ پکا مسلمان نہیں ہے، یہ اسے آپ پکا مسلمان نہیں کہہ سکتے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ جب تک وہ مسلمان ہے، مسلمان سوسائٹی میں ہے، مسلمانوں میں شمار ہو رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو انہوں نے یہ چوتھا کھپلا کھیلا ہے اور اس لفظ کو مبہم چھوڑا ہوا ہے۔ کہیں کل کے دن یہ اپنے معنی کیسے کیسے ٹھونسیں گے اور یہ لوگ کیا کریں گے ہم مسلمان جانتے ہیں۔ اور نمبر 5واں نقصان، ان لوگوں نے اگر کسی زمین کے تعلق سے ڈسپیوٹ ہو گیا، وقف بورڈ نے کہا کہ ہماری زمین ہے، کسی آئرے غیرے نے کہا کہ نہیں یہ ہماری زمین ہے، یا پھر کسی غیر مذہبی ادارے نے یہ کہا کہ بھائی یہ ہمارے مذہب کا ادارہ ہے، تو فیصلہ جائے گا ایک ڈیزائیڈنگ آفیسر کے پاس۔ اب آفیسر کے لیے فوراً فیصلہ سنانے کی ضرورت نہیں، وہ اسے ایسے ہی پینڈنگ ڈال سکتا ہے،
وہ پینڈنگ ڈال سکتا ہے 6 مہینے کے لیے، وہ پینڈنگ ڈال سکتا ہے سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، اس پر کوئی قوانین ضوابط نہیں، وہ جیسے چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ ان زمینوں کو جو ہمارے اسلاف نے ہزاروں سال پہلے اللہ کے لیے وقف کیا، اس کا فیصلہ ایک ڈیزیگنیٹڈ آفیسر کرے گا، اور اس کے قلم سے جڑا ہوا ہے، وہ چاہے تو سائن گھمائے، چاہے تو صحیح نہیں گھمائے تو اسے کوئی ایکسپلینیشن پوچھا نہیں جائے گا، وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس بل میں اس کو بھی ڈالا ہوا ہے۔ اور نمبر 6 آخری نقصان جسے ہم اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ 2 اپوزیشن لڑ رہے ہیں، یہ دونوں لڑ رہے ہیں ہندوستان کے لوگوں کے لیے، انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے۔ یہ پارٹی کہتی ہے کہ اس میں فائدہ نہیں، یہ پارٹی کہتی ہے کہ اس میں فائدہ ہے، یہی لڑائیاں ہوتی تھی۔ لیکن پہلی مرتبہ ہم پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر آئیڈیالوجی کی بنیاد پر یہاں پر ڈیموکریسی اور سیکولرزم کو بالائے طاق رکھا گیا۔ اب یہاں پر سیدھے ایک طرفہ یہاں پر ان کے ایکسٹریم آئیڈیالوجیز والے، جس میں ایک قوم کی دشمنی، انہیں برباد کرنے کی کوشش، اور ایک طرف انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایسے یہ قوم کو لے کر برباد مت کریے۔ تو پارلیمنٹ کے اندر یہ جو تفرقہ ہے، پولرائزیشن ہے، اسے علل اعلان عیاناً بیاناً دیکھنے کو مل رہا ہے، جو کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ چند اہم نکات ہیں، اسے آپ یاد رکھیے اور یہ جان لیجئے کہ یہ خطرناک ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا، بابری مسجد کو پھوڑا گیا، آپ کے آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا، ہم نے دیکھا، رویا، پلایا، چلایا، اور اس کے بعد بددعائیں بھیجی اور دعائیں کی اور خاموش رہ گئے۔ لیکن یہ جو ایکٹ ہے، یہ فوراً اس کی شدت پتہ نہیں چلے گی۔ یہ دن جیسے ہی گزریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ فلان 100 ایکڑ کی زمین چھین لی گئی، فلان زمین کو چھین کر کسی دوسرے مذہب کے حوالے کر دیا گیا، فلان اہم ادارے چھین لیے گئے، اور ان زمینوں سے جڑے ہوئے لاکھوں کے مسلمان دیکھتے دیکھتے سڑکوں میں آ جائیں گے، اور انتہائی نقصان ہوگا۔ لیکن یہ فوراً نہیں ہوگا، یہ دھیرے دھیرے ہوگا، چند دنوں کے بعد ہوگا، چند سالوں کے بعد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچائے، ان ظالموں کے مکر سے ہمیں بچائے، اور ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کریں۔ ہم ہمارے مختلف مکاتب فکر کو ایک طرف رکھیں، ان دشمنوں کے خلاف جڑ جائیں، ان کے خلاف صف آرا ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔